بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاموش مدد کی 4 واضح نشانیوں کے بارے میں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی خاموش مدد اور رحمتوں کی بارش برساتا ہے؟ وہ کون سی ایسی خاص نشانیاں ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اس کی مدد کے مستحق بن چکے ہیں؟ دراصل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی بعض ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جن پر اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی عقل بہت ہی محدود ہے اور ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو اول و آخر ہے، جو غیب اور ظاہر کا علم رکھتا ہے، وہ آپ کے حالات کو آپ سے بہتر جانتا ہے اور خاموشی سے آپ کی زندگی کے راستے سنوار رہا ہوتا ہے، آپ کی راہیں ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو پہلی نشانی کون سی ہے؟ جب اللہ آپ کی خاموش مدد کر رہا ہوتا ہے، جب آپ اپنے تمام فیصلوں کا اختیار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، جب آپ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی تمام توقعات صرف اپنے رب سے وابستہ کر لیتے ہیں، تو تب جان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے زیر سایہ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے حصار میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس وقت راستہ دکھاتا ہے جب انہیں اپنی خصوصی نعمتوں سے نوازنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ مومن کا ایمان اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور چاہے حالات جیسے بھی ہوں وہ رب کی قدرت کاملہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے وقت کو پلٹ سکتا ہے، مقدر کو بدل سکتا ہے اور راستے کھول سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دوسری بڑی نشانی کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات کے باوجود آپ کے دل میں سکون اور امید باقی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے قریب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی گہرے مسئلے میں ہوتے ہیں اور اچانک آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے، جیسے کوئی ویڈیو، کوئی مضمون، یا کوئی فیس بک پر پوسٹ ہو، یا کوئی یوٹیوب پر آپ پوسٹ دیکھیں جو آپ کے مسئلے کا وہی حل پیش کر رہی ہوتی ہے جس کی آپ کو تلاش ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید محض یہ ایک اتفاق ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کے لیے غیر محسوس طریقوں سے آپ کو نشانیاں دیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ گمراہ ہو جائیں یا اس پاک پروردگار کی رحمتوں سے مایوس ہو جائیں۔ اگر آپ ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کامنٹ میں اچھے کامنٹس بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ تیسری بڑی اور واضح نشانی، جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ڈھیل دے دیتا ہے، اسے اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کو نوازنا چاہتا ہے اور آپ کو نکھارنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کے دل میں سوالات پیدا کر دیتا ہے اور آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ آخرکار آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آ رہے ہیں کہ آپ گرتے گرتے بچ رہے ہیں، جہاں آپ بھٹکنے کے باوجود کسی نہ کسی طرح راہ حق کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ چوتھی بڑی اور واضح نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ محسوس کریں کہ دنیا کی چکا چوندھ
آپ کو متاثر نہیں کر رہی، جب آپ مفاد پرست لوگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جب آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر رہی ہوتی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی خاص رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ آپ کا دل اللہ کی راہ پر مضبوط ہو رہا ہے، آپ کسی بھی آزمائش میں ڈگمگا نہیں رہے، اور آپ ثابت قدم ہیں، اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف باقی نہیں رہا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنی خصوصی رحمت، خصوصی مدد آپ کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے، اور آپ کو ایسی ایسی کامیابیاں عطا کرتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جان لو اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، مگر اپنے وقت پر، اپنی حکمت کے مطابق۔ اگر آپ آج مشکلات میں ہیں تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ آزمائشیں آپ کو مضبوط کرنے اور آپ کے ایمان کو خالص کرنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی دعائیں اب بس پوری ہونے ہی والی ہیں، تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو وہ سب عطا کرے گا جس کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہ جو 4 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بتائیں۔ جو میں نے پہلی نشانی بتائی ہے کہ جب بندہ تمام فیصلے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور صرف اسی سے امید رکھتا ہے، تو اس کے متعلق قرآن آیات ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب انہیں معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ملی اور وہ تنہائی میں چلی گئیں، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے لیے کھجور کے درخت سے تازہ پھل گرائے اور ندی سے پانی فراہم کیا۔ جب وہ ان حالات میں بے بس تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ درخت کو ہلائیں، اور یہ ایک بڑی نشانی تھی کہ جب بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو میں نے دوسری نشانی بتائی ہے کہ جب مشکلات کے باوجود دل میں سکون اور امید باقی رہتی ہے۔ قرآنی آیات اس کے متعلق ہے کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو صبر روشنی ہے، اور ہر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اسلامی واقعہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو بظاہر ان کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر دل میں اللہ پر بھروسہ باقی ہو تو مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تیسری نشانی، جب اللہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور سنوارنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم تمہیں ضرور خوف، بھوک، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس نشانی سے جڑا ایک اسلامی واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ نے انہیں مال، اولاد اور صحت سے نوازا تھا، لیکن پھر سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ ان کی ساری دولت چھن گئی، اولاد وفات پا گئی، اور وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، مگر وہ صبر کرتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی آزمائش کو ختم کر کے انہیں پہلے سے زیادہ نواز دیا۔ اور جو میں نے چوتھی نشانی بتائی ہے، جب دنیا کی چکا چوند بے معنی لگنے لگے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاموش مدد کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے بہت ہی قریب ہے، اور اس کے متعلق قرآنی آیت ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے بھی رغبت ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کر دیتا ہے اور اس کے تمام معاملات خود سنوار دیتا ہے۔ اور اس سے جڑا اسلامی واقعہ، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے بت پرستی والے طرز زندگی کو رد کر دیا اور صرف اللہ کی عبادت کو اختیار کیا تو انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ دنیاوی مفادات سے بے نیاز ہو کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاموش مدد کی یہ نشانیاں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ اگر ہم اپنے پاک پروردگار پر بھروسہ رکھیں، مشکلات میں صبر کریں اور اس کے قریب ہو جائیں اور دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی رضا کی طرف بڑھیں تو اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، بس ہمیں کرنا ہوتا ہے تو صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکلات میں ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد آپ کے قریب ہے اور بہت جلد وہ آپ کو ایسی خوشیاں عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ادائیں، اپنے بندے کے مانگنے کا انداز، اپنے بندے کے گڑ گڑانے کا انداز اتنا پسند آ جاتا ہے، اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو تہجد جیسی عظیم عبادت کی طرف لے آتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کا سجدہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے آپ پر کھول دیتا ہے۔ اگر آج آپ کی مشکلات حد سے بڑھ گئی ہیں، آپ سے صبر نہیں ہو رہا اور آپ کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے آثار کہیں سے نظر نہیں آ رہے تو آپ ایک بار تہجد پڑھ کے ضرور دیکھیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ابھی تک عطا نہیں کیا وہ تہجد کے پہلے ہی سجدے میں عطا کر دے، کیونکہ تہجد تو وہ خاص وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سوچیں جو خود اپنے بندے کو بلا کر مانگنے کی دعوت دے رہا ہے تو کیسے اپنے بندے کو خالی لوٹائے گا؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کا منتظر ہو، اللہ تعالیٰ تہجد کے ذریعے ہی آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی قبولیت تہجد میں ہی رکھی ہو۔ جو چیز آپ کو ابھی تک نہیں مل سکی وہ ایک بار تہجد میں مانگ کر ضرور دیکھیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد آپ کی پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائے گا، آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے منتظر ہیں، جو طویل آزمائشوں سے تھک چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اپنی شان کریمی سے جلد از جلد فرمائے اور ان کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔